اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم تماموں کو ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا۔ اب ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بغیر مانگے ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن اس دنیا سے جب ہم جائیں گے تو ایمان کی حالت میں مرنا بہت اہم بات ہوتی ہے۔ ایمان کی حالت میں مرنا بہت اہم بات ہوتی ہے، کلمے کی حالت میں مرنا بہت اہم بات ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا اعتبار، اعمال کا دار و مدار، انسان کس حالت میں مر رہا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ فتنوں کا دور ہے، مسجد کی چار دیواری کے اندر آدمی مسلمان ہے، مسجد کے باہر چلا گیا تو ایمان کی حفاظت، اس کو بچانا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ دیکھیے حالات کیسے ہیں۔ زبان اور دل کا مسلمان بننا بہت ضروری ہے، صرف زبان کا مسلمان بننا ضروری نہیں ہے۔ زبان کا مسلمان کیا؟ کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ کلمے کی حفاظت کے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ جب کلمے کی حفاظت کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ کلمے والی موت آئے گی۔ کلمے والی موت آدمی کو انشاءاللہ بچائے گی۔ اسی لیے مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ہم اور آپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہوگی، جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا وہ مسلمان ہے۔ یہ صرف زبان سے ہم نے پڑھا ہے، اس کلمے کو دل سے ماننا بہت ضروری ہے۔ دل سے ماننے کا کس طرح؟ دل سے اس طرح مانیں گے کہ ہماری زبان یہ نہ بولے کہ بھائی میں نے اللہ پر ایمان لایا، بلکہ ہمارا دل بھی بولے کہ میرا ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ دل کیسے بولے گا؟ ہمارے گاؤں، ہمارے علاقے، ہمارے سوسائٹی کا ماحول، ہمارے بستی کے لوگ، ہمارے محلے کے لوگ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ داداؤں کے زمانے میں جن چیزوں کے سامنے سر جھکایا جاتا تھا، ان لوگوں کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے، میں بھی ان کے سامنے سر جھکا رہا ہوں۔ اس کو ایمان نہیں بولتے۔ ایمان کا مطلب کیا؟ ایک بات پر جمنا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور اللہ ایک ہے یہ ایسی چیز ہے، آپ امریکہ میں بھی چلے جائیں، بے حیائی کے ماحول میں چلے جائیں، کفر کے ماحول میں چلے جائیں، آپ کے دل میں اگر اللہ ایک ہے یہ بات بیٹھ گئی، کوئی بھی ہمارا سر اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ اتنی بات اس کو طے کر لو۔ نہیں وہ ہمارے گاؤں میں چل لے کر رہا، ہمیں پہلے سے دیکھ لے کر رہے، ہمیں پہلے سے کر لے کر رہے، اسے ایمان نہیں بولتے، یہ زبان کا ایمان ہوا۔ ہم زبان کے مسلمان نہ بنے، ہم دل کے مسلمان بنے، دل کے مسلمان بنے۔ سچی بات بتاؤ کہ ہم دل کے مسلمان ہیں؟ زبان کا مسلمان ہوں میں۔ اگر میں دل کا مسلمان ہوتا، اگر میرے دل کے اندر ایمان کی عظمت ہوتی، تو میں
دوسروں کے سامنے سر جھکاتا نہیں، تربتوں کو سجدہ نہیں کرتا ہوں۔ اس بات کو سمجھ لیں اچھی طرح، ہم زبان کے مسلمان ہیں، ہم دل کے مسلمان بن جائے۔ زبان سے یہ بولنا بہت آسان ہے، زبان سے بولنا ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آنا، ایمان پر مرنے کی باتیں کرنا بہت آسان ہے، ایمان کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ میں ایک دو دلائل نہیں، قرآن مجید کی الگ الگ باتوں کو آپ کے سامنے کھول کھول کر بیان کروں گا۔ نبیوں کا خاندان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان نبیوں کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان نبیوں کا خاندان۔ بتاؤ کیا نبیوں کے خاندان میں کبھی کفر آئے گا؟ کیا نبیوں کے خاندان میں کبھی جاہلیت کی رسمیں، غلط عقیدے آئیں گے؟ ایک نبی مرتے وقت اپنی اولاد کو کیا بول کے مرے گا کہ میرے بیٹے میرے بعد تم بھی نبی بننا؟ ایمان کے ساتھ پیدا ضرور ہوئے ہم لوگ، ایمان کے ساتھ مریں گے یہ گارنٹی آج نہیں ہے، یہ گارنٹی آج نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ مرنے کی دعائیں مانگی گئی ہے قرآن میں، اے اللہ مجھے موت کس حالت میں عطا فرما، ایمان کی حالت میں عطا فرما، میں مروں تو صرف زبان کا مسلمان بن کر نہ مروں، میں مروں تو دل کا مسلمان بن کر مروں۔ قرآن مجید میں باقاعدہ دعائیں مانگی گئی ہے اللہ سے، اے اللہ مجھے ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے، وصیت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے میرے بیٹو فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، میں تیرا باپ نبی ضرور ہوں، تو نبی بن کر نہ مرے کوئی بات نہیں ہے، مسلمان بن کر مرنا۔ کیا بن کر مرنا؟ مسلمان۔ تم عالم نہ بنو کوئی بات نہیں ہے، تم مفتی نہ بنو کوئی بات نہیں ہے، تم ڈاکٹر نہ بنو کوئی بات نہیں ہے، تم انجینئر نہ بنو کوئی بات نہیں ہے، ارے تم مسلمان تو بن سکتے ہو۔ کیا بن کر مرو؟ مسلمان بن کر مرو۔ یہ وصیت آج اسی کا خطرہ ہے۔ بغیر کلمے سے جتنے لوگ مر رہے ہیں اتنے لوگ بغیر انجینئرنگ کے نہیں مر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ انجینئر بن کر مرے ہیں، مسلمان کچھ بن کر مر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ عالم بن کر مر رہے ہیں، نہ بن کر مرے کوئی حرج نہیں، مسلمان بن کر مرے یہ بہت اہم بات ہے۔ نبیوں کے خاندان میں ایک نبی اپنے بچوں کو کیا وصیت کر سکتا ہے کہ میرے بعد تم بھی کیا بنو؟ نبی بنو۔ میرے بعد تم مرنا تو کیسے مرنا؟ نبی بن کر مرنا۔ یہ وصیت نہیں کی بلکہ تم میرے بعد اگر مرو تو مسلمان بن کر مرو۔ مجھے خطرہ ہے کہ تمہارے گاؤں کا ماحول، تمہارے علاقے کا ماحول، وہاں کیا تھا؟ بت پرستی تھی، وہاں کیا تھا؟ کفر تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ ہم نبی ہیں، ہمارا گھرانہ نبیوں کا ہے، مجھے ڈر ہے کہ نبی ہوتے ہوئے بھی میرے گھر میں کیا آ سکتا ہے؟ کفر آ سکتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ نبی ہوتے ہوئے بھی میرے گھر میں باطل داخل ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا، گھر میں سانپ کے داخل ہونے سے کتنا ڈر مچ جاتا ہے، گھر کو آگ لگنے سے کس طرح کی ہیبت پیدا ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہیبت اس بات کی ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہوں اور بچوں کی زبان پر کفریہ کلمات ہوں، اور ہمارے بچے کس حالت میں مرے؟ کفر کی حالت میں مرے۔ میں آج وصیت کرتا ہوں، میں آج پورے درد کے ساتھ کہتا ہوں، اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بتا بتا کر ان کو سکھاؤ۔ ایک گھنٹہ مکتب بھیج کر مطمئن مت ہونا،
8 گھنٹہ اسکول پر باطل محنت کر رہا ہے. اسی لیے عزیز ساتھیوں، اپنے بچوں کی ایمان اور آخرت کی فکر کرو. یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. قرآن کہتا ہے کیا تم اس وقت موجود نہیں تھے جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت قریب آ گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو قریب بلا کر پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. یہ نہیں پوچھا ماذا تاکلون من بعدی، میرے بعد تمہارا روزی روٹی کا کیا انتظام ہوگا. یاد رکھنا، رزق کا انتظام پروردگار نے کیا ہے، روزی روٹی اللہ کے ذمہ ہے، ایمان کی حفاظت میرے اور آپ کے ذمہ ہے. ہمیں مسلمان بنا کر ضرور پیدا کیا گیا ہے. آج حالات اور ماحول اور فتنہ یہ پوری طریقے سے ثبوت دیتا ہے کہ ایمان پر مرنا مشکل ہو چکا ہے. اگر محنت نہیں ہوئی، اگر دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں بٹایا گیا، خطرہ ہے اس نئی نسل کے لیے کہ یہ نئی نسل کہیں پر اللہ کو بھول کر ہی نہ مر جائے. آپ کے بچے کو ٹوینکل ٹوینکل یاد نہ ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر کلمہ یاد نہیں ہے نا، بہت مشکل کی بات ہے، بہت مشکل کی بات ہے. میرا بچہ انگلش میں فر بات کرتا ہے، کرنے دو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیا آپ کا بچہ فر قرآن پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا ہے تو مشکل کی بات ہے. میرے بچے کو پوری پوئٹ اور پوری پوئم یاد ہے. کیا آپ کے بچے کو 5 کلمے یاد ہے؟ غسل کے فرائض یاد ہے؟ وضو کے فرائض یاد ہے؟ غسل کا طریقہ یاد ہے؟ نماز کا طریقہ یاد نہیں ہے؟ یہ یاد نہیں ہے تو خطرہ ہے، یاد نہیں ہے تو خطرہ ہے. کیا بات ہے، قرآن مجید ایمان پر مرنے کی بات کر رہا ہے. دیکھو تو صحیح، حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنی پیاری دعا اللہ سے مانگی. حضرت یوسف علیہ السلام وہ پیغمبر ہے، وہ نبی ہے جن کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا. لیکن جب مر رہے ہیں تو کیا دعا کر رہے ہیں؟ جب مرنے کے قریب کی حالت ہے اور جب نظر آتا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے کیا ہو کر جانا ہے، فنا ہو کر جانا ہے، اللہ سے کیسی دعا مانگ رہے ہیں. قرآن نے اس دعا کو سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 101 میں کیا کیا؟ نقل کیا. دعا کیا؟ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمانوں کے بنانے والے پروردگار، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو ہی میرا دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ مددگار ہے. تیرے علاوہ کوئی میرا مددگار نہیں ہے. اے اللہ اس دنیا میں جب تک زندہ رہوں میرا یہ سر تیرے سامنے سجدہ کرنے کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرے. انت ولی کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. یہ وہ پیغمبر ہے جنہوں نے جیل کے اندر الزاماً داخل کیے گئے تھے، مجبوراً داخل کیے گئے تھے. جیل کے اندر بھی ایک اللہ کی دعوت دی تھی قیدیوں کو. یہ وہ پیغمبر ہے. موت کے وقت حالات بتاتے ہیں کہ کیا دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. فاطر السماوات والارض، ایک نبی جس کے بارے میں کوئی ڈر نہیں تھا کہ یہ بغیر ایمان کے بھی مر سکتا ہے. نہیں، نبی تھا. کس حالت میں مریں گے؟ نبوت کی حالت میں مریں گے، مسلمان ہونے کی حالت میں مریں گے. لیکن اس نبی نے بھی ایک دعا ہم کو سکھا دی اور وہ یہ دعا تھی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ میرا مددگار ہے. توفنی مسلمہ، کیا دعا مانگی؟ اے اللہ مجھے موت آئے تو اس حالت میں موت آئے کہ میں کیا بن کر مروں؟ مسلمان بن کر مروں. مجھے اے اللہ ایمان کی حالت میں موت عطا فرمانا. پوری زندگی ایمان پر گزارتے ہوئے، پوری زندگی باطل کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے گزری، پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے گزری. وہ شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اے میرے اللہ مجھے کیسی حالت میں عطا فرما موت؟ مسلمانوں کی حالت میں عطا فرما. مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں بغیر نبی ہونے کے مروں، کوئی حرج نہیں ہے. میرے باپ داداؤں میں نبیوں کا سلسلہ ضرور ہے، لیکن اگر میں مسلمان بنے بغیر مر گیا،
اگر میں بغیر ایمان کے مر گیا میرا نقصان ہے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ جب مروں گا میں، جب قیامت کے دن تو مجھے اٹھائے گا تو میرا شمار نیک لوگوں میں فرمانا، اللہ کے ولیوں کے ساتھ فرمانا، نبیوں کے ساتھ میرا شمار فرمانا، میرا شمار مسلمانوں میں فرمانا۔ یہ جو دعا تھی یہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم بھی کس حالت میں مرنے کے اللہ سے دعا کریں۔ صرف مرنے کی دعا کرنا کافی نہیں ہے، زندگی میں ایمان کے تقاضوں پر چلنا بہت ضروری ہے۔ کلمے کے تقاضے پر چلو گے تو ایمان، موت بھی کس پر آئے گی؟ کلمے پر آئے گی۔ آپ کو پتا ہے فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا، فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی جا سکے، اور فرعون یہ چاہتا تھا کہ میری اس مصر کی سلطنت میں میری ہی کیا کی جائے، بات مانی جائے۔ اور فرعون وہ آدمی تھا جو خود کو کیا کہتا تھا جی؟ خدا کہتا تھا۔ لیکن جب جادوگر آئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ پیش کیا، عصا کو پھینکا تو وہ عصا کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا، اور ان کے جادوؤں کو کیا کر گیا؟ نگل گیا۔ وہاں پر جادوگروں نے، جادوگر کون تھے؟ سب کے سب کافر تھے، کسی کا بھی یقین کس پر نہیں تھا؟ اللہ پر نہیں تھا، لیکن اللہ کی نشانی کو دیکھا اور ایک نبی کی کیا دیکھا؟ معجزے کو دیکھا۔ تو انہوں نے جو دعا کی نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ دعا قرآن نے نقل کی۔ جب وہ ایمان لے کر آئے، بولے آمنا برب موسیٰ و ہارون آمنا برب العالمین، ہم کس پر ایمان لے کر آئے؟ ہم دو جہاں کے پروردگار اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ہم موسیٰ اور ہارون ان کے رب پر کیا لے کر آتے ہیں؟ ایمان لے کر آتے ہیں۔ دعا کیا مانگی جادوگروں نے؟ جب فرعون نے دھمکی دی تھی، کیا دھمکی دی تھی؟ اگر تم ان اللہ پر ایمان لائے تو میں تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو الٹا کاٹ دوں گا۔ اس وقت انہوں نے دعا کی تھی جادوگروں نے، وہ دعا ایمان پر موت کی تھی۔ وہ دعا قرآن نے نقل کی۔ کیا نقل کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ حالات بہت نازک ہے، فرعون ہمیں دھمکی دے رہا ہے، اے اللہ تو ہمیں صبر عطا فرما۔ کیا عطا فرما؟ صبر کس پر؟ اے اللہ آج یقین ہو گیا کہ تو رب ہے، آج یقین ہو گیا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یہ تیرے پیغمبر ہے، آج ہمیں یقین ہو گیا کہ فرعون ظالم ہے۔ اے اللہ اس ظالم کے سامنے ڈٹ کر رہنے اور تیری ہی وحدانیت کا اعلان کرنے کی ہمیں طاقت عطا فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اے اللہ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دے، اے اللہ یہ چاہے تو ہماری زبان کاٹ دے۔ کون؟ فرعون چاہے ہماری زبان کاٹ دے، فرعون چاہے ہمارے ہاتھ کاٹ دے، فرعون چاہے ہمارا جینا مشکل کر دے، لیکن اللہ آج یقین ہو گیا کہ تو ہے، تیری ذات موجود ہے۔ اے اللہ آج ہم مرے تو ہمیں کس حالت میں موت دینا؟ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ اے اللہ ہمیں تو کس حالت میں موت عطا فرما؟ ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ کیا تھا؟ جادوگروں نے بھی اللہ سے کیا مانگا جی؟ ایمان پر مرنے کی دعا مانگی۔ آسان نہیں ہے ایمان پر موت مانگنا۔ اللہ سے ہر گھڑی دعا کرتے رہو، اللہ فتنوں کا دور ہے، پتہ نہیں میری موت کس حالت میں ہوگی۔ ایک اللہ جس سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اس التجا کو قبول فرما کہ جب مرنے کا وقت آئے تو زبان پر کلمہ نصیب فرما۔ یہ اللہ سے دعا مانگے، یہ اللہ سے دعا مانگے، خود بھی مانگے، اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کو یہ ذہن بنائے کہ ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے، ہمیں جھکنا صرف اللہ کے سامنے چاہیے، ہمیں سجدہ صرف اللہ کے سامنے کرنا چاہیے۔ اور میرے بچوں، یہ کہو ان سے، اپنے بچوں سے، اور میرے بچوں ہمیں جب موت آئے تو اللہ سے کہو کہ اللہ موت ایمان پر آنی چاہیے۔ غریب بن کر مرو کوئی حرج نہیں ہے، بغیر ایمان کی موت مرو گے تو بہت بڑا نقصان ہے۔ فرعون نے ڈیٹیل میں ایمان قبول کیا تھا اللہ کے سامنے، فرعون نے ڈیٹیل میں ایمان قبول کیا تھا۔ فرعون وہ تھا
جس کو اللہ نے مصر کی پوری سلطنت عطا فرمائی، مطلب بہت بڑا مالدار تھا، وہ چاہتا تو مرتے وقت کیا بول سکتا تھا؟ بولو، میری سلطنت کسی کے حوالے نہ فرما۔ وہ چاہتا تو کیا دعا کر سکتا تھا کہ میرے بعد میرا وارث بنا، اور اللہ نے اس کو اولاد سے کیا کیا تھا جی؟ محروم کیا تھا۔ اس کے کرتوت کو دیکھ کر میرے بعد میری مال و دولت کو میرے وارثوں میں تقسیم کرنا، یہ دعا کر سکتا تھا فرعون، لیکن فرعون کی دعا نے بھی وقت کے بڑے بڑے مالداروں کو یہ بتا دیا، مالدار ہو کر مرنا کمال نہیں ہے، مسلمان ہو کر مرنا کمال ہے۔ کیا بولو؟ دنیا کمانے میں اتنے مصروف ہو گئے، کلمہ تک زبان پر نہیں آ رہا ہے۔ دنیا کمانے میں اتنے بیزی ہو گئے، اپنی آخرت کی بھی تھوڑی سی بھی کیا نہیں ہے، انسان کو خوف نہیں ہے۔ لوگ قبرستان میں کھڑے ہو کر بزنس کی باتیں کرتے ہیں، اللہ رے توبہ۔ فرعون نے جب دیکھا کہ اب میں ڈوبنے والا ہوں، اب میں برباد ہونے والا ہوں، اب میں مرنے والا ہوں، اس نے ایک دعا کی، آمنتو، میں ایمان لایا، انہو لا الہ، اس اللہ پر جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور جس پر ایمان لائے تھے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لوگ۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس سمندر کے بیچ میں کھڑے ہو کر یہ دعا مانگتا ہوں، وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے مسلمانوں میں سے بنا دے۔ عزیز ساتھیوں، جب تک موت انسان دیکھتا نہیں نا، انسان کو موت کا پتہ نہیں چلتا۔ اور انسان کی توبہ، حلق سے جو آواز آتی ہے گرگرے کی، اس سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے، جس کو سکرات کی حالت کہتے ہیں۔ یہ سکرات کی حالت، اس کی فرعون کی سکرات کی حالت کہاں تھی؟ اس نے دیکھا کہ جب میں ڈوب کر کیا ہونے والا ہوں، مرنے والا ہوں، اس وقت اس نے یہی دعا کی، وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے مسلمانوں میں سے بنا۔ موت کے وقت گڑ گڑانے سے بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کی بھی توبہ اللہ نے کیا نہیں کی؟ قبول نہیں کی۔ لہٰذا یہ مرا تو کس حالت میں مرا؟ کفر کی حالت میں مرا۔ سوچو تو، اتنا بڑا مالدار ہو کر، مصر کا بادشاہ ہو کر بھی کیا مانگ رہا ہے؟ مسلمان ہو کر مرنے کی التجا کر رہا ہے اللہ سے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمارے پاس جو کچھ ہے اس پر گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زمین، یہ جائیداد، یہ گھر، یہ مکان، یہ دکان، یہ کھیتی، یہ گاڑی، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ فخر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں یہ۔ اگر ہم کو اور آپ کو فخر کرنے کی چیز ہے تو وہ ایمان ہے۔ اپنے ایمان پر فخر کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے کس حالت میں موت عطا فرما؟ ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ مانگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر موت عطا فرمائیں گے، ورنہ نبیوں کو کیا ضرورت تھی جی ایمان پر موت مانگنے کی اپنی؟ وَتَوَفَّنِي مُسْلِمِينَ، اے اللہ کیسی موت عطا فرما؟ ایمان والی موت عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما۔ رزق کا مسئلہ اللہ حل کریں گے، اپنی موت کا مسئلہ ہمیں حل کرنا ہے کہ اگر ہم موت تک بھی دنیا پر محنت کرتے رہے تو موت کے وقت کلمہ نہیں، دنیا نکلے گا۔ اگر کلمے پر محنت ہوتی رہی، اپنی آخرت پر محنت ہوتی رہی، تو مرتے ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ زبان پر کیا عطا فرمائیں گے؟ انشاءاللہ کلمہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔